کعبۃ اللہ کے پردے سے زیادہ رب نے آپ کو عزت دی ہے میرے بہنوں. کعبۃ اللہ سے پردے سے زیادہ عزت اسلام نے خواتین کی دی ہے. اپنی عزت کو نہ گنواؤ، اپنی عزتوں سے کم گرے ہوئے اخلاق استعمال نہ کرو. اللہ نے بہت بلند درجہ دیا ہے آپ لوگوں کو، اس درجے کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پاک، عفیفہ، معصوم، ایسی وہ عورت جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، اس پر اگر صرف غلط الزام بھی لگا دینا، شریعت کہتی ہے والذین یرمون المحصنات. ہاں پڑھو سورہ نور پڑھو، اپنے آپ کو پہچاننا ہے سورہ نور پڑھو. تم اپنے معاملات کو حل کرنا ہے سورہ نساء پڑھو. جاؤ جا کے پڑھو تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے. سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر، مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت. رب کی محبت کس سے ہے؟ رب نے کتنا محبت کیا ہے تمہیں، کتنا اونچا مقام دیا ہے. وہ عزتیں، وہ رفعتیں جو اسلام نے دی ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں آئیں گی تو پھر تو آپ کی زبان بند اور آنسو جاری ہو جائیں گے آنکھوں سے. رب نے کیا مقام دیا آپ لوگوں کو. اس سے پہلے جاہلیت کو پڑھ جاؤ، بچی پیدا ہوتی تھی زندہ گاڑ دی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. آپ کو نہیں پتا؟ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ کہتا ہے جب کسی کو اس کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، کسی باپ کو، جاہلیت کا زمانہ ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اس خبر کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سیاہ غمگین ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غمزدہ غصے کو پی جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپے چھپے پھرتا کہ ابھی اس کو بیٹی کا باپ ہونے کا تانا دیا جائے گا، اور سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا اس کو چھوڑ دوں یا نہیں زمین میں دفنا کے رکھ دوں. الا ساء ما یحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو. اسی لیے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا. مفسرین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ کیا تفسیر بیان کرتے ہیں. دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کیوں تو نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، بلکہ مجہول کا صیغہ ہے. میں نے سنا تھا یہاں کچھ معلمات بھی ہیں، یہاں کچھ عالمہ بھی ہیں، ان کو گرامر کی حیثیت سے بات بہت اچھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو زندہ گاڑی گئی ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زندہ گاڑنے والے باپ سے کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ کیوں گاڑا. حالانکہ گناہ کس نے کیا؟ باپ نے نا، بیٹی نے تو نہیں نا. لیکن سوال تو وہ بچی سے ہو رہا ہے نا جس کو زندہ گاڑا گیا. سئلت مجہول کا صیغہ ہے، ہاں سالت نہیں ہے، سئلت ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ اس سے پوچھا جائے گا جو زندہ گاڑی گئی، جو گاڑنے والا تھا اس سے نہیں پوچھا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا جو بدبخت اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، تو اللہ پسند نہیں کرے گا کہ اس سے مخاطب ہو. اس واسطے اللہ اس سے نہیں پوچھے گا بلکہ اس کی بچی سے پوچھے گا کہ تجھے زندہ جو گاڑا ہے کیا جرم ہے تیرا کہ اس نے تجھے زندہ گاڑا. اس سے بات کرنا، کلام کرنا تک پسند نہیں کرے گا. یہ عورتوں کو رب نے عزت دی، یہ اونچا مقام دیا.